بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں جانیں گے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ تھا۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین، پاک دامن اور محبوب کون تھے؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے زیادہ حسین، پاک دامن اور محبوب حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت آمینہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ حضرت آمینہ کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو کون سا سال کہا جاتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوئی؟ مشہور یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، مگر صحیح روایت یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو مشہور نام کیا تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو مشہور نام محمد اور احمد ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کس کا انتقال ہوا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی عمر میں بہت صاف گفتگو فرمانے لگے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 ماہ کے ہوئے تو بہت صاف گفتگو فرمانے لگے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی عمر میں بچوں کے ساتھ تیر چلاتے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 مہینے کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیر چلاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں کس حوض میں تیرنا سیکھا تھا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں بنی بن نظار کے حوض میں تیرنا سیکھا تھا۔ حضرت عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر محبت کرتے تھے؟ حضرت عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے تمام فرزندوں میں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب مکہ میں قحط سالی ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے کس طرح بارش کے لیے دعا کی؟ حضرت عبد المطلب نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کندھے پر بٹھا کر بارش کی دعا مانگی۔ حضرت عبد المطلب نے وفات کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس کے حوالے کیا؟ حضرت عبد المطلب نے وفات کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب کے وفات کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ ابو طالب کے وفات کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کس کی سرپرستی میں ہوا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابو طالب کی سرپرستی میں ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھایا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کیا تھی؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت کہاں تھی؟
حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت دونوں مونڈوں کے بیچ میں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق قریش خاندان سے تھا۔ خاندان قریش کے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کس لقب سے پکارا کرتے تھے؟ خاندان قریش کے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ قریش نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو کیا حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تعمیر میں حصہ لیا؟ ہاں، حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پتھر توڑنے میں شریک تھے۔ اس طرح کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں اشک بار ہے اور دل رنجیدہ ہے، مگر ہم ایسی بات نہیں کرتے جو پروردگار کو ناراض کر دے۔ کعبے کی خزانے کی حفاظت پر جو سانپ موجود تھا وہ کتنے سال تک اس خزانے کی حفاظت کرتا رہا؟ 500 سال تک یہ سانپ اس خزانے کی حفاظت کرتا رہا۔ حجر اسود کے اپنی جگہ رکھنے کے سلسلے میں جو جھگڑا قریش کے درمیان رہا وہ کتنے دن تک رہا؟ یہ جھگڑا 4-5 دن تک رہا۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ رائے کس نے دی کہ جو شخص مسجد کے دروازے میں پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا؟ یہ رائے ابو امیہ بن مغیرہ نے دی۔ حجر اسود کے جھگڑے کے وقت مسجد کے دروازے سے سب سے پہلے کون داخل ہوئے؟ اس وقت مسجد کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا فیصلہ کس طرح کیا؟ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر پر حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں اور سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے فرزند کا نام کیا تھا؟ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے فرزند کا نام کیا ہے؟ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے فرزند کا نام قاسم ہے، جو نبوت ملنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی کا نام زینب ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام رقیہ ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کے وفات پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ کر رونے لگے تو حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رونا رحمت سے ہے اور چیخنا شیطان سے ہے۔ نبوت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کون سی عادت بڑھنے لگی؟ نبوت کا زمانہ جس قدر قریب ہوتا گیا، حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تنہا رہنے کی عادت بڑھنے لگی۔ نبوت ملنے سے پہلے حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں جا کر تنہا بیٹھا کرتے تھے؟ حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا جا کر تنہا بیٹھا کرتے تھے۔ جس وقت نبوت عطا کی گئی، حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جس وقت نبوت عطا کی گئی، حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو عموم النبوت کتنی عمر میں دی گئی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو عموماً 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی۔ سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ سب سے پہلے وحی سورہ علق کی شروعات کی 5 آیتیں ہیں۔ پہلے وحی کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دی؟
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح تسلی دی، آپ رشتہ داروں پر شفقت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، بیواؤں، یتیموں اور بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، مصیبت زدوں کی ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبوت ملنے کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر پہنچ کر تبلیغ شروع کر دی۔ پہلے ہی دن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ سے کون کون مسلمان ہوئے؟ پہلے ہی دن تبلیغ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ معراج کا واقعہ قرآن مجید کی کس سورت میں بتلایا گیا ہے؟ معراج کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بتلایا گیا ہے۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے کتنے سال پہلے پیش آیا؟ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سواری پر سوار ہو کر معراج کا سفر فرمایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس سواری کو براق کہتے ہیں۔ براق کو براق کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ برق کی رفتار تھی، وہ بجلی کی طرح تیز تھی۔ معراج کے وقت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کون سے مشہور فرشتے تھے؟ معراج کے وقت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ بیت المقدس پہنچ کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس سے ملاقات کی؟ بیت المقدس پہنچ کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔